بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، یا واو قسمیہ آیا گا۔ فجر کا وقت ہوتا ہے جب رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور دن کی روشنی مشرق سے نمودار ہوتی ہے، تو اس وقت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کو اس وقت غفلت سے جگایا جاتا ہے گا، بیداری کا پیغام دیتی ہے کہ فجر۔ تو فجر کے علاوہ قرآن مجید میں دوسرا لفظ صبح کا بھی آتا ہے گا۔ تو صبح کا لفظ جو ہوتا ہے وہ سورج نکلنے کے بعد تک کا ہوتا ہے گا، یعنی کہ سورج نکلنے کے بعد کا لفظ بھی صبح کے لیے آتا ہے۔ والصبح اذا اسفر والصبح اذا تنفس، لیکن فجر کا لفظ جو ہے نا بالکل اکیلے آیا، اکیلے فجر کی قسم کھائی گئی، کیونکہ یہ بہت اہمیت کا وقت ہے گا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بھی، کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے گی، اور تمام مخلوق جاگ اٹھتی ہے۔ تو اے انسان تو بھی جاگ اٹھ، ہر فجر جو ہوتی ہے وہ نئی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو کون سی 10 راتیں ہیں گی؟ اس کے بارے میں مفسرین کی ایک رائے ہے کہ 10 ذی الحجہ کی راتیں ہیں گی، ذی الحجہ کی فجر سے پہلے کی 10 راتیں مراد لی ہیں گی۔ اور اسی طریقے سے بعض مفسرین نے اس سے رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں مراد لی ہیں، اور بعض مفسرین نے ہر ماہ کی پہلی اور آخری 10 راتیں لی ہیں جب چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے تو انسان نوٹس کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، یعنی کہ کائنات میں غور و فکر کرو۔ اور اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں تو کیے گئے نیک اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے گا، جو کہ مفہوم ہے حدیث، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہیں وہ ان 9 راتوں کے، ان 9 دنوں کے عمل ہوتے ہیں گے، جو کہ 10 ذی الحجہ سے پہلے پہلے کی راتیں ہوتی ہیں 10۔ اور یہاں تک کہ انسان کا سوائے اس شخص کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں، سوائے اس شخص کے جو کہ اللہ کے راستے میں گیا اور اس نے اپنی جان و مال سب لوٹا دیا، بس وہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو والشفع والوتر، قسم ہے شف یعنی کہ جوڑے کی، والوتر اور یعنی کہ واحد عہد یعنی کہ طاق کی۔ تو کائنات میں تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واحد ہے، یعنی ایون اور آڈ کی یہاں قسم کھائی گئی ہے گی۔ پھر آگے آ رہا ہے واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ گزرنے لگے، یعنی رات کا آنا، فجر کا نکلنا، یہ چاند کی موومنٹ، یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہیں گی؟ یہ سب چیزیں انسان کو عقل لڑانے کا پیغام دے رہی ہیں کہ اپنے عقل کو استعمال کرو، کائنات میں غور و فکر کرو۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں ان قسموں میں کوئی دلیل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں؟ لذی حجر، حجر جو ہوتا ہے نا وہ پتھر کو کہتے ہیں، یہاں پہ لذی حجر سے مراد عقل مند لوگ ہیں۔ تو عقل، پتھر جو ہوتے ہیں نا وہ ایک طرح کی رکاوٹ ہوتے ہیں، روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا۔ تو عقل بھی جو ہوتی ہے نا وہ خواہشات کے راستے میں کیا ہوتی ہے؟ بھاری پتھر بن کر ہو جاتی ہے، حائل ہو جاتی ہے گی، کہ ہر انسان اپنی ہر خواہش پوری کرنے نہ چل پڑے، کہ عقل اس کو بتاتی ہے کہ نہیں اس کو اس وقت ایسے نہیں کیا جا سکتا ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل ہمیں کیوں دی ہے گی؟ کہ اس کا استعمال کریں، ڈم ہو کر اس طریقے سے نہیں، جو جہاں دنیا ساری دنیا جا رہی ہے جو سب کر رہے ہیں بس وہ کرتے چلے جائیں، بلکہ اپنی عقل کو استعمال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے دیکھو ساری چیزوں کائنات کا نظام بنایا، وہ ایک کسی قانون کے تحت سارا نظام چل رہا ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے تمہاری زندگی کے لیے بھی تمہیں قانون دیا ہے، کوئی ضابطہ حیات دیا ہے گا۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اب آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی اب کائنات میں غور و فکر کے بعد پچھلی قوموں سے عبرت دلائی جا رہی ہے گی کہ دیکھو تو صحیح ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ارم ذات العماد، اور وہ ارم جو ستونوں والے تھے، یعنی انہوں نے قوم عاد نے بڑے شاہی خاندان کا لقب تھا ان کا، ارم کہا جاتا ہے گا، اور انہوں نے خوب کیا نام ہے فن تعمیر میں مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ بڑے بڑے اہرام مصر وغیرہ ہی دیکھ لیں آپ، بڑے بڑے اونچے پلرز تعمیر کیے تھے اور اونچی عمارتیں۔ اس عمارتیں اور پلرز اور ٹاورز کس چیز کی نشاندہی ہوتی ہیں؟ یہ اپنے طاقت کا اظہار ہوتا ہے گا کہ ہم طاقتور ہیں۔ تو وہ بہت شان و شوکت والے تھے۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جن کی مانند ہم نے پیدا ہی نہیں کیا اس دنیا کے ملکوں میں۔ بلاد جو ہے نا وہ بلد ہم پڑھ کے آئیں گے سورۃ البلد میں، بلد شہر کو کہتے ہیں گے، بلاد اس کی جمع ہے گی، یعنی دنیا کے ملکوں اور شہروں میں ہم نے ان جیسے تو پیدا ہی نہیں کیا، ان کے جیسے اتنے قوی ہیکل اور جسمانی اعتبار سے بھی اتنے طاقتور۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا دیکھو آپ کے رب نے، وہی آ رہا ہے جو پیچھے آیا تھا نا، رب کا تیرے رب نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ سمود کے ساتھ کیا کیا؟ سمود کون لوگ تھے؟ جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے، صخر کہتے ہیں چٹان کو، وادی کی چٹانوں میں چٹانیں تراش لی تھی۔ ایسی مہارت حاصل تھی ان کو اس دور میں تراشنے کی کہ انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو پتھر تراش کر اپنی رہائش گاہ بنا لیا تھا اور اس کے اندر محلات تیار کر لیے تھے۔ تو ان کے ساتھ بھی دیکھو کیا ہوا گا، کہاں ملیا میٹ ہو گئے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں والا تھا، جس نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون جو تھا نا
وہ بہت بڑے بڑے خیموں کے ساتھ رسیاں باندھ کر بڑے بڑے لاؤ لشکر لے کے چلتا تھا جہاں بھی جاتا تھا، تو وہاں خوب خیمے لگتے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلوں والوں سے مراد، کیونکہ فرعون جو تھا نا وہ جب کسی سے ناراض ہوتا تھا، کسی کو سزا دینے پہ آتا تھا، تو اس کے ہاتھوں میں اور جسم میں کیلے گاڑ دیا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں حضرت آسیہ سلام علیہ کو دیوار میں کیلوں کے ذریعے گاڑا گیا تھا، تو اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ اتنی سرکشی کرنے والا، لوگوں کو کیلوں سے گاڑنے والا کہاں گیا؟ کہیں نظر آتا ہے تمہیں؟ الذین طغوا فی البلاد، اور جنہوں نے اپنے ملکوں میں اپنی ریاستوں میں سرکشی اختیار کی، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جس ایریا میں پاور دی، اس ایریا میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنی قوت و طاقت کی وجہ سے سرکشی کری، لوگوں پہ ظلم و زیادتی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، سو انہوں میں سے اکثریت نے بکثرت فساد پھیلایا، یعنی انہوں نے خوب کثرت سے بھر کر دنیا میں فساد پھیلایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ جو پچھلی آیت میں آیا تھا نا کہ فعال ربک بعاد، تو کیا کیا تیرے رب نے، تو ان سب کے بارے میں انکار ہے کہ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ دیکھو تو فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو دے مارا ان کے اوپر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آیا تو ان کی پٹائی لگی اچھی طرح۔ ان ربک لبالمرصاد، اور بے شک تیرا رب انتظار میں بیٹھا ہے، گھات میں بیٹھا ہے، کہ وہ ایک وقت تک انسان کو سرکشی اختیار کرنے دیتا ہے، اس کے بعد پکڑ آ جاتی ہے اس کی۔ تو فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اب یہاں پہ ایک نارمل عام انسان کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، کہ رہا انسان جب کبھی وہ مبتلا ہوتا ہے گا کسی تکلیف میں، مبتلا ہوتا ہے ربہ اکرمہ، اور اس کا رب اسے اکرام کرتا ہے، یعنی اسے نعمت سے نوازتا ہے۔ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے عزت بخشی۔ یعنی انسان کا کیا انداز ہے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گا میں اس کو عزت، طاقت یا پھر کسی نعمت کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مبتلا کرتے ہیں آزمائش میں، اور وہ اس کو کرم سمجھ رہا ہوتا ہے، اور کیا کہتا ہے گا میرے رب نے تو، غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے رب تو مجھ پہ بڑا مہربان ہے، اب میں جو چاہے نافرمانی کروں میرا تو کچھ نہ بگڑے گا، کیونکہ میری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی دنیا میں۔ یہ انسان کا حال ہے گا کہ ذرا سا اس کو دنیا کی نعمتیں دی جاتی ہیں گی تو وہ کیا ہوتا ہے گا، وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے گا اور اپنی منمانی کرنے لگتا ہے، اپنی مرضی کرنے لگتا ہے کہ میرا رب تو مجھ پہ بڑا مہربان ہے گا، مجھے یہ دے رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی آزمائش کے لیے اسے دیتے ہیں گے، اس کو یہ فتنہ بنا کے اسے دیتے ہیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے گا، لیکن وہ اس فتنے میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول جاتا ہے گا اور نافرمانی اور فساد مچانے میں لگ جاتا ہے گا۔ وَعَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب وہ اسے آزماتا ہے پھر اس کے اوپر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي يَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی جیسے ہی مال کی کمی سے آزمایا جاتا ہے یا کوئی نعمت لے کر آزمایا جاتا ہے تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ اکثریت لوگوں کو اسی حال میں پائیں گے، یا تو وہ اگر اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہے گا تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بڑے اللہ کے چہیتے ہیں گے، ہمیں اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ہم جو کر رہے ہیں بس صحیح ہے، ہماری زندگی جیسی چل رہی ہے بس صحیح ہے، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دین کو زیادہ سمجھیں، سیکھیں یا اس پہ عمل کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی گاڑی جس طرف جا رہی ہے گی بس وہی صحیح ڈائریکشن ہے گی، اور جب اللہ ہمیں یہاں نواز رہا ہے تو وہ ہمیں وہاں آخرت میں بھی دے ہی دے گا۔ یہ ان کا ایک دماغی طور پہ ان کا نظریہ بن جاتا ہے گا، جس کے تحت وہ اپنی جہاں چاہیں اپنی عقل لڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے، جن بندوں کے ساتھ بعض اوقات اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، کوئی نعمت دی اللہ نے نعمت اور اس کو واپس لے لیا، خواہ وہ مال کی کمی ہو، خواہ وہ کوئی اور نعمت ہو، اولاد ہو، کوئی اور چیز ہو جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو، لیکن وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ایسی بات ہے، ہر نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، جب اللہ واپس لے لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اب تو میں نہیں مانوں گی اللہ کی، اب تو میں اللہ کی طرف نہیں جاؤں گی، اب تو میں نماز نہیں پڑھتی جاؤں۔ تو دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے ہے، نعمت آ رہی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے گا، نعمت جا رہی ہے تو بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے گا۔ وہ خالق کائنات جانتا ہے گا کہ اس میں کیا بہتری ہے گی، اور جب بندے سے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت لیتا ہے واپس تو وہ ٹیسٹ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے جب نعمت لی جاتی ہے تو اس پہ جو صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بہت اجر لکھا جاتا ہے گا، بنسبت اس ٹیسٹ کے جب نعمت دی جا رہی ہے گی تو وہ زیادہ خطرناک ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ انسان ایسے میں کم اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے گا، بلکہ شیطان اس کو اور اللہ سے دور ہی لے جاتا ہے گا، نعمتوں میں گھما